اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک اور اہم سبب ہے، ایک اور اہم ذریعہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہوگی۔ کیا ہے وہ چیز؟ کہ ہم احسان کرنے والے بنے ہیں، محسنین میں ہمارا شمار ہو، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم معاف کریں، ہم لوگوں پر احسان کریں۔ احسان ایک بڑا عربی کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عبادتوں میں احسان الگ ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں احسان الگ ہے۔ عبادتوں میں احسان یہ ہے جو حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادتوں میں احسان یہ ہے کہ ہم ایسی اللہ کی عبادت کریں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن دنیا میں زندگی گزارنے میں احسان یہ ہے کہ مخلوق جو ہیں، ہمارے بھائی ہیں یا دنیا میں لوگ ہیں یا مخلوق ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں، لوگوں پر اچھا برتاؤ ہوتا ہے، گڈ بیہیویئر ہوتا ہے، اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ ان کا ہوتا ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، تو ایسے محسنین بندوں سے اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے۔ اور ایک دلیل میں آپ کو بتاؤں جس میں ایک بہت اچھا واقعہ آیا ہے۔ ایک تابعی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے یہاں ایک لونڈی تھی جو کام کرتی تھی، تو انہوں نے کھانے کی چیزیں طلب کی، تو وہ لے کر آئی ان کے پاس۔ جب لے کر آئی تو غلطی سے اس کے ہاتھ سے سالن گر گیا اور ان کے کپڑے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے گندے ہو گئے، خراب ہو گئے۔ ان کو غصہ آیا کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھے، انہوں نے پلٹ کر اس کو دیکھا اس طریقے سے۔ عورت سمجھ گئی کام کرنے والی گھر میں کہ یہ مجھ پر غصہ ہے، تو فوراً اس عورت کو وہ آیت یاد آ گئی جس میں احسان کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس عورت نے وہ آیت پڑھ لی۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت کا مطلب یہ ہے ترجمہ کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو ایسے محسنین بندوں سے، ایسے اچھے کام کرنے والے بندوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ یہ آیت جیسے ہی انہوں نے سنی، سبحان اللہ، غور کیجئے، ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہم بھی آیتیں سنتے ہیں، ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیسے تھے ذرا غور کیجئے۔ حضرت میمون ان کا نام تھا، میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ۔ جیسی انہوں نے یہ آیت گھر کی لونڈی سے سنی تو فوراً اس پر عمل کیا اور کہا کہ جا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے والکاظمین الغیظ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، اور والعافین عن الناس، تو نے جو میرے ساتھ غلطی کی، سالن گرا دیا میرے کپڑوں پر، میں نے معاف کر دیا، اور آج سے تو آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں پر یا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت پر فوراً انہوں نے عمل کر دیا اور اس عورت کو جس نے غلطی کی تھی گھر میں معاف بھی کر دیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام میرے ساتھ آپ اس واقعے پر، اس میں دو بڑی اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ گھر میں وہ عورت جو لونڈی تھی، جس کو ایجوکیٹڈ نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عورت کو آیت یاد بھی تھی قرآن مجید کی، اور موقع پر اس نے اس آیت کو پڑھا تاکہ وہ اس آیت پر عمل کرے اور اس کو سزا نہ ملے۔ سبحان اللہ، آج کتنی ہم میں سے ایسی عورتیں ہیں جو سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن قرآن کتنا ان کو یاد ہے، کتنا ہمارا قرآن سے تعلق ہے؟ کیوں ہمیں آیتیں یاد نہیں رہتی ہیں اور آیتوں کی تفسیر ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے، ترجمہ نہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ اگرچہ دوسری ساری زبانیں ہمیں معلوم ہیں لیکن عربی ہمیں نہیں معلوم، قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن کی تفسیر صحیح ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہاں اس عورت کو وہ آیت یاد تھی، موقع پر اس نے فوراً وہ آیت پڑھ لی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ غصے میں ہے یہ، تو اس کو آیت یاد آ گئی کہ غصہ پینے والوں سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو اس نے پڑھ لیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پینے والے لوگ، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ اور احسان کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم بھی قرآن یاد رکھیں تاکہ موقع پر جو ہے بطور دلیل اس کو پیش کیا جائے، پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ دوسری طرف جو قابل غور بات ہے، میمون رحمت اللہ علیہ نے جب وہ آیت سنی، حالانکہ بشر تھے، انسان تھے ہم جیسے، ان کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا ہوگا، میرے کپڑے گندے کر دیے اس نے، سالن گرا دیا اس نے، غصہ آ گیا، لیکن اپنے غصے پر انہوں نے کنٹرول کیا جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں یہ۔ تو فوراً اس آیت پر انہوں نے عمل کیا
اور آیت جیسی سنی ویسے انہوں نے کہا میں نے غصے کو پی لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا آج سے تو آزاد ہے، میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے۔ یہ تھے لوگ جو قرآن سن کر عمل کرنے والے لوگ، قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے لوگ، قرآنی احکام پر اپنی زندگی گزارنے والے لوگ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کتنی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، کتنا قرآن ہمیں معلوم ہے، اور عمل کے متعلق اگر ہم دیکھیں کتنا عمل ہم کرتے ہیں، قرآن میں کتنے احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، کتنے احکام ہمیں معلوم ہے، آرڈرز اللہ تعالیٰ کے، لیکن عمل کا جہاں مسئلہ آتا ہے، ہم بول تو دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ہم سن تو لیتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن عمل میں ہم بولنے والے بھی پیچھے، سننے والے بھی پیچھے، پڑھنے والے بھی پیچھے، جاننے والے بھی پیچھے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ اے لوگو عمل کرو، ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے، لہٰذا اپنی زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، لہٰذا ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔